السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کے موڈ میں ہیں؟ واقعی خوشی کے دن پڑھا جاتا ہے؟ صرف آج یا آئندہ بھی؟ انشاءاللہ خوشی کا دن ہو یا غم کا دن ہو، کوئی دن بھی علم کی دولت سمیٹنے سے خالی نہ گزرے۔ علم کی دولت بڑی ہے یا مال کی دولت بڑی ہے؟ میں نے سوچا آپ مال کی کہیں گے۔ کیوں؟ وہ کیوں بڑی؟ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ ٹائم بخاری کا ہو چکا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل۔ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ جانتا ہے ہم کتنا جانتے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ ہم خود اپنے علم کے بارے میں بھی جاہل ہیں، اور کتنا اور ہونا چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہم نے اس سارے عرصے میں کتنی کوشش کی ہمیں یہ بھی نہیں پتا، وہ کوشش کتنی قبول ہوئی اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد حدثنا ابو عامر عبد الملک بن عمرو قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن کثیر بن کثیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما كان بین ابراہیم وبین اہلہ ما كان۔ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد نے امام بخاری کو، اور پھر ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہما، قال کہتے ہیں لما كان جب ہوا، بین ابراہیم و بین اہلہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے درمیان، اہل سے مراد یہاں ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ ہیں، ان کے درمیان ما کانا جو بھی ہوا، یعنی جو بھی جھگڑا ہوا۔ کس بات پر؟ حضرت ہاجر کے حاملہ ہونے پر، پھر ان کا بچہ پیدا ہونے پر۔ خرج باسماعیل و ام اسماعیل، تو وہ لے نکلے اسماعیل اور ام اسماعیل کو۔ ومعہم شنۃ فیہا ماء، اور ان کے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ فجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنۃ، ام اسماعیل اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی۔ فیدر لبنها علی صبیھا، تو پھر جوش مارتا ان کا دودھ ان کے بچے پر، یعنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ حتی قدم مکہ فوضعها تحت دوحۃ، یہاں تک کہ وہ مکہ تشریف لائے اور انہیں ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا۔ ثم رجع ابراہیم، پھر ابراہیم واپس لوٹے، الی اہلہ، اپنی بیوی کے پاس، یعنی کس کے پاس؟ جی۔ فاتبعتہ ام اسماعیل، تو پیروی کی یا پیچھا کیا ان کا ام اسماعیل نے۔ حتی لما بلغوا کداء، یہاں تک کہ جب وہ کدا کے مقام پر پہنچے، نادتہ من ورائہ، تو ہاجر نے ان کو پیچھے سے پکارا، آواز دی۔ ابراہیم آگے آگے جا رہے تھے اور حضرت ہاجر پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، الی من تترکنا، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال الی اللہ، بولے اللہ کے پاس۔ قالت، بولی، رضیت باللہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی، میں اللہ پر راضی ہوں۔ قال، بولے، فرجعت، تو وہ لوٹ آئیں حضرت ہاجر۔ فجعلت تشرب من الشنۃ، اور وہ اس مشکیزے کا پانی پیتی رہی۔ ویدر لبنها علی صبیھا، اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ حتی لما فنی الماء، یہاں تک کہ جب پانی فنا ہو گیا یعنی ختم ہو گیا۔ قالت، تو کہنے لگی، کس کو؟ اپنے آپ کو ہی، دل میں ہی بولی، لو ذہبت، اگر میں جاؤں،
چلوں. فنظرت پھر دیکھوں. لعلی احس احدا شاید کہ میں کسی انسان کو یا کسی کو پا سکوں، دیکھ سکوں، محسوس کر سکوں. فذهبت تو چل پڑی. فصعدت الصفا تو صفا پہاڑی پر چڑھ گئی. فنظرت پھر دیکھنے لگی. هل تحس احدا کیا کوئی ادھر ادھر کوئی ہے. فلم تحس احدا تو کسی ایک کو بھی وہاں نہ پایا. فلما بلغت الوادی پھر جب وہ وادی تک پہنچی یعنی پہاڑی سے اتر کر نیچے کو آ گئی ہموار میدان میں. سعت تو دوڑنے لگی. اتت المروہ دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف آ گئی. ففعلت ذلك اشواطا تو انہوں نے کئی بار کئی چکر ایسے ہی کاٹے. شوط کی جمع ہوتی ہے اشواط، چکر لگانا. ثم قالت پھر کہنے لگی لو ذهبت اگر میں جاؤں. فنظرت ما فعل پھر دیکھوں کہ کیا کیا ہے. تعنی الصبیہ یعنی بچے نے. اب مجھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. فذهبت فنظرت تو چلی گئی دیکھنے لگی. فاذا هو على حاله تو وہ اپنے اسی حال پر تھا. آپ سوچئے کتنی دیر ان کو لگی ہوگی وہاں. کم از کم کتنے منٹ لگتے ہیں صحیح کے ساتھ چکر مکمل کرنے میں. مختلف لوگوں کو مختلف لگتے ہیں لیکن ایوریج 45 منٹ سے گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. كأنه ينشب گویا کہ وہ تڑپ رہا ہے یا موت کو پکار رہا ہے. کیا حالت ہوگی ان کی اور ماں کی دیکھ کر کیا حالت ہوگی. للموت موت کے لیے گویا کہ وہ موت کو پکار رہا ہے. فلم تقرها نفسها تو نہ ان کو قرار دیا ان کے نفس نے یعنی وہ بے چین رہی حضرت ہاجر ان سے صبر نہ ہوا. فقالت پھر کہنے لگی لو ذهبت فنظرت اگر میں جاؤں پھر دیکھوں. لعلی احس احدا شاید میں کسی ایک کو دیکھ لوں پا لوں. فذهبت فصعدت الصفا تو چلی گئی پھر صفا پہ چڑھی. فنظرت ونظرت پھر دیکھا اور دیکھا. فلم تحس احدا پھر کسی کو نہ پایا. حتی اتمت 7 یہاں تک کہ 7 پورے کر لیے. یہ جو پہلے 7 کا ذکر ہے نا یہ اجمالی ذکر ہے اور پھر اس کی تھوڑی تفصیل کر کے اس کو اینڈ کر رہے ہیں. فلم تحس احدا حتی اتمت 7 ثم قالت پھر کہنے لگی لو ذهبت فنظرت ما فعل اگر میں جاؤں دیکھوں کیا کیا ہے بچے نے. فاذا هي بصوت تو اتنے میں ایک آواز سنائی دی. فقالت تو کہنے لگی اغث ان کان عندک خیر میری مدد کرو یا مدد کرو فریاد رسی کرو اگر ہے تمہارے پاس کوئی خیر. فاذا جبریل تو جب وہاں جبریل تھے. قالا کہنے لگے. فقالا تو پھر کہا. ابن عباس کہتے ہیں یہ 2 دفعہ قالا ہے نا تو ایک دفعہ راوی کا قالا ہے. قالا کہا یعنی ابن عباس نے. فقالا تو انہوں نے کہا بعقبہ اپنی ایڑی کے ساتھ ہاکذا اس طرح یعنی ایڑی مار کے انہوں نے دکھایا جب حدیث روایت کر رہے تھے. وغمز عقبہ اور اشارہ کیا اپنی ایڑی سے علی الارض زمین پر یعنی زمین پر ایڑی ماری مراد یہ ہے. قالا وہ کہتے ہیں ابن عباس فانبثق الماء تو پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا. فدہشت تو ڈر گئی ام اسماعیل. فجعلت تحفر تو ام اسماعیل اسے کھودنے لگی. حفرہ کہتے ہیں نا گڑھے کو. کنت ملا شفا حفرۃ من النار. فجعلت تحفر تو اس گڑھے کو کھودنے لگی. قالا وہ کہتے ہیں فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکتہ کان الماء ظاہرا اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی تو پانی ظاہر ہوتا یعنی زمین کے اوپر رہتا. قالا وہ کہتے ہیں فجعلت تشرب من الماء تو وہ پانی پیتی رہی. ویدر لبنها علی صبیها اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی. قالا وہ کہتے ہیں فمر ناس من جرہم تو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ گزرے. ببطن الوادی وادی کے نشیب میں. فاذا هم بطیر تو انہوں نے دیکھا کہ پرندہ ہے. کأنہم انکروا ذاک گویا کہ انہوں نے اس کو بڑا اجنبی سمجھا یعنی بڑی حیران کن بات سمجھی. انہیں یقین نہ آیا خلاف عادت معلوم ہوا. وقالوا اور وہ کہنے لگے ما یکون الطیر الا علی ما
پرندہ پانی کے سوا کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی پانی ہے. فبعثوا رسولہم، تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا. فنظر، تو اس نے دیکھا. فاذا ہم بالماء، تو وہ پانی پر تھا، یعنی وہاں پانی تھا. فاتاہم فاخبرہم، تو وہ ان کے پاس واپس آیا اور انہیں خبر دی. فاتوا الیہا، تو وہ سب قبیلے والے جو گزر رہے تھے حضرت ہاجر کے پاس آئے. فقالوا، تو کہنے لگے، یا ام اسماعیل، اے ام اسماعیل، اتأذنین لنا ان نکون معکی، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ ہو جائیں. او نسکن معکی، یا ہم آپ کے پاس سکونت پذیر یا رہائش پذیر ہو جائیں. فبلغ ابنہا، تو جوان ہو گیا ان کا بیٹا. فنکح فیہم امرأۃ، تو اس نے نکاح کر لیا انہی میں ایک عورت سے. قال، وہ کہتے ہیں، ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کا خیال آیا، یعنی اسماعیل اور ام اسماعیل کا. فقال لأہلہ، تو اپنی بیوی یعنی حضرت سارہ سے کہنے لگے، انی مطلع ترکتی، میں اطلاع پانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اپنے چھوڑے ہوں کو. ترکتی یعنی اپنے چھوڑے ہوئے، یعنی مراد تھا اسماعیل اور ام اسماعیل. قال، وہ کہتے ہیں، فجاء، تو وہ آئے. فسلم، پھر سلام کیا. فقال، پھر پوچھا، اینا اسماعیل، اسماعیل کہاں ہے؟ فقالت امرأته، تو ان کی بیوی کہنے لگی، ذهب يصيد، شکار کرنے گئے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں، قولی له، کہنا اس سے، اذا جاء، جب وہ آ جائے، غیر عتبۃ بیتک، اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لو. فلما جاء، پھر جب وہ آئے یعنی اسماعیل، اخبرتہ، تو انہوں نے ان کو خبر دی. قال، وہ کہنے لگے، انت ذاک، یہ دہلیز تم ہو. فاذهبی الی اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. قال، وہ کہتے ہیں، ثم انہ بدا لابراہیم، یعنی ابن عباس کہتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ عرصے بعد خیال آیا. فقال لأہلہ، پھر اپنی بیوی سے کہا، انی مطلع ترکتی، میں اپنے چھوڑے ہوں کی اطلاع پانا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنے بیوی بچے کی خبر لینا چاہتا ہوں. قال، کہتے ہیں، فجاء، پھر وہ آئے. فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. اینا اسماعیل، اسماعیل کہاں ہے؟ فقالت امرأته، تو ان کی بیوی نے کہا، ذهب يصيد، شکار کرنے گئے ہیں. فقالت، وہ کہنے لگی، الا تنزل فتطعم وتشرب، کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیے، کھائیے، کچھ پیجیے، یعنی ان کی مہمان نوازی کرنے لگی. سوال کر رہی ہیں ویسے تو کہ کیا آپ ہمارے پاس اتریں گے نہیں، یعنی کیا آپ ہمارے مہمان نہیں بنیں گے کہ کچھ کھائیں پیئیں. فقال، تو وہ کہتے ہیں، وما طعامکم، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارا کھانا کیا ہے. وما شرابکم، اور تم پیتے کیا ہو. قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء، وہ کہنے لگے ہمارا کھانا گوشت ہے اور ہمارا پانی، ہمارا پینا یا ہمارا ڈرنک جو ہے وہ پانی ہے. قال اللہم بارک لہم فی طعامہم وشرابہم، اے اللہ ان کے کھانے اور ان کے پینے میں برکت ڈال دے. قال، وہ کہتے ہیں، فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو القاسم نے فرمایا، برکت بدعوت ابراہیم، یہ برکت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی، یعنی جو انہوں نے اسماعیل اور ام اسماعیل کے لیے کی، ایک طرح سے یعنی اہل مکہ کے لیے کی بنیادی طور پر. قال، وہ کہتے ہیں، ثم انہ بدا لابراہیم، پھر تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا. فقال لأہلہ، اپنے بیوی سے کہا، انی مطلع ترکتی، میں اپنے بیوی بچے کی خبر لینا چاہتا ہوں. فجاء، تو وہ آ گئے. فوافق اسماعیل من وراء زمزم، تو پایا اسماعیل کو زمزم کے پیچھے سے، یعنی زمزم کے بیک سائڈ پر اسماعیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا. یصلح نبلا لہ، جو اپنے تیر سیدھے کر رہے تھے، درست کر رہے تھے. فقال یا اسماعیل، بولے اے اسماعیل، ان ربک امرنی ان ابنی لہ بیتا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں. قال اطع ربک، بولے اپنے رب کی اطاعت کرو.
قال انہ قد امرنی ان تعیننی علیہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس کام پر میری مدد کرو. قال اذن افعل، وہ بولے تب تو میں کروں گا. او کما قال، یا اسی طرح کچھ کہا. قال، وہ کہتے ہیں فقام، وہ کھڑے ہوئے. فجعل ابراہیم یبنی، ابراہیم تعمیر کرنے لگے. واسماعیل یناولہ الحجارۃ، اور اسماعیل ان کو پتھر پکڑاتے تھے. ویقولان، اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. آج آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قال حتی ارتفع البناء، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ بلند ہو گئی عمارت. وضعف الشیخ عن نقل الحجارۃ، اور مشکل ہو گیا شیخ کے لیے، یعنی بزرگ کے لیے، پتھروں کو منتقل کرنا، یعنی اوپر لگانا. فقام علی حجر المقام فجعل یناولہ الحجارۃ، تو پھر وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے. فقام علی حجر المقام، حجر المقام مقام ابراہیم کے پتھر پر. فجعل یناولہ الحجارۃ، اور وہ انہیں پتھر پکڑاتے رہے. ویقولان، اور وہ دونوں کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو بہرحال یہ حدیث سے ایک دوسری طرح بھی روایت ہوئی ہے، تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، لیکن معنی وہی ہے. اور اس میں پھر غور کرنے کی بات ہے، بہت سے سبق ہیں ہم خواتین کے لیے کہ ان کا رول کیا ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف لوگوں سے یا کچھ لوگوں سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے اور انہیں اس کے لیے چن لیتا ہے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز تھی. فوت ہو چکی تھی، نہیں ملاقات تو بیچ بیچ میں ہوتی رہی. کل بھی میں نے بتایا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے براق پہ آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، یعنی ڈے ٹرپ ہوتا تھا ایک طرح سے. پیغمبروں کی سواری جو نا براق، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو وہ اس پہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے. لیکن یہ جس دفعہ آئے ہیں، پچھلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجر فوت ہو چکی تھی. یہاں ایک چیز جس کی طرف میری توجہ گئی ہے وہ یہ کہ آتے ہیں اور آتے ہی کام کی بات کرتے ہیں کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اطاعت ہے، تسلیم ہے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آتے ساتھ آپ نے مجھے کام پہ لگا دیا، پہلے تو آپ آئے نہیں اور آتے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ ایک دم. بالکل جیسا حکم ہے ویسے ہی کریں گے. اصل میں اسلام کا مطلب یہی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اولاد کے اندر بھی یہی چیز آئی، اسلمت لرب العالمین. جی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ پاؤں رگڑے تھے زمین پہ، تب چشمہ پھوٹا. لیکن یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ پر مارا تو پھر جو ہے وہ چشمہ پھوٹا. تو یہ وہ روتے وقت بچے رگڑتے ہیں پاؤں، تو وہ سبب بن گیا کس کا؟ پانی نکلنے کا. لیکن جو روایات میں آتا ہے تو وہ یہی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تھا. یعنی وہ بچہ ہے، رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام پر مارتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے. تو دونوں ہی شامل ہیں. اگر اسماعیل ایڑیاں نہ رگڑتے تو شاید جبرائیل نہ آتے. یعنی یہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ بہت رو رہے تھے، پیاسے تھے، تو جبرائیل نے آ کے پانی نکال دیا. کسی گھر سے یا کسی جاب سے اگر ہم نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ نکالے جائیں، جیسے حسد کے ساتھ یا جیلسی یا سازش، تو اس غم کو ہم بھلا نہیں پاتے نا کہ میں وہاں سے نکالی گئی ہوں. حالانکہ نکالا جانا بعض دفعہ اتنی بڑی خیر لے کر آتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور خاص طور پر اگر کوئی آپ کو دین کی وجہ سے نکال دے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے جاب میں پیچھے رکھا جاتا ہے، یا آپ کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی کیونکہ آپ نے حجاب کیا ہوا ہے یا کچھ اور، یا آپ کا رشتہ ٹھکرا دیا جائے. مثلا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجاب والی یا اتنے حجاب والی نہیں چاہیے، اس قسم کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اس وقت تو انسان کو بہت ہیوملیشن محسوس ہوتی ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے. لیکن جب کوئی بچی اس وجہ سے روتی ہوئی میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے.
شکر ہے تم ایسے انسان کے پاس نہیں گئی جس کو دین کے ایک اتنے اہم فریضے کی قدر ہی نہیں. تو جو اللہ کے حکم کی قدر نہیں کرتا یا اس کو ریگارڈ نہیں دیتا, عزت نہیں دیتا, وہ تمہیں کیا عزت دے سکتا ہے؟ تو پریشانی کی بات نہیں. استاذہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو اپنے بیٹے کی بیوی کی کتنی تھی نا ان کی کہ آگے سے نسلیں اٹھنی ہیں, اور ناشکری دیکھی تو فوراً جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے آگے مستقبل اور ان کی, کیونکہ حکم تو یہ نا کہ دین والے کو دیکھو, اور دین میں بھی پھر اخلاق والے کو. یعنی بہت سے لوگ نماز روزہ تو کر لیتے ہیں نا, کہ اخلاق کے کورے ہوتے ہیں. تو اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ جس قسم کی شکوے شکایتیں کر رہی ہے, یہ چیزیں اخلاق کے منافی ہیں. یعنی حسن اخلاق کیا ہے؟ شکر گزاری. اور آپ دونوں کا رویہ دیکھیے, پہلی کیا کہتی ہے, دوسری کیا کہتی ہے. آپ ہمارے یہاں تشریف رکھیے, کچھ کھائیے پیئے. حل جانتی نہیں کہ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہاں پہ یہ چیز بہت اچھی لگی کہ جب اس بیابان جگہ پر ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ان کا اللہ پر توکل کتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں راضی ہوں اس چیز پہ. حالانکہ آج کل میں اپنی بات کروں تو اکیلے ہم لوگ کو کہیں بھی جانے سے بہت ڈر لگتا ہے, کہیں رہنا پڑے تو ہم بہت ڈرتے ہیں. لیکن وہ ذات جو ہر وقت ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے, اس پر ہمارا توکل مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ان کی اطاعت گزاری, کتنی وہ اطاعت گزار تھی اپنے شوہر کی انہوں نے کی, اور پھر آگے سے ان کا بیٹا بھی اسی طرح سے وہ بھی اطاعت گزار نکلا. انہوں نے بھی اپنے والد کی فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی. تو یہ ماں اور بیٹے کا اطاعت گزار ہونا یہ بہت زیادہ مجھے فیسنیٹ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں, اطاعت گزار ہوں, تو اللہ کا اطاعت گزار بن جائیے, اور اپنی زندگی سے نکال کے دیکھیے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانی اور گوشت کے لیے دعا کی نا, تو وہاں مکہ میں تو گوشت بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے قربانی پہ, اور پانی بھی قیامت تک انشاءاللہ یہ رہے گا. اور میں سوچی تھی ان کی ساری ہی دعائیں کیسے قبول ہوئیں, کہ جو انہوں نے جب بھی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایسے لوگوں کو اٹھا, اور کتنے انبیاء ان کی امت میں سے اٹھے. پھر اس کے بعد انہوں نے باقی مکہ کی پوری بستی کے لیے برکت کی دعا کی. اور اسی طرح جب وہ ایون اللہ تعالیٰ کی ابھی انہیں پہچان نہیں ہو, یعنی انہوں نے سورج وانا سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے, اس وقت بھی انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی کہ مجھے راستہ دکھا دے. تو یعنی ان کی دعاؤں میں کتنی قبولیت تھی. اور یہاں پہ پھر اینڈ میں جب وہ تعمیر کر رہے ہیں اللہ کا گھر اور سب کچھ, اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ بھی لیں, اور پھر بھی وہ اتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی. ایک جو اخلاق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ وہ ساروں کو بتا کے جاتے ہیں, گھر سے جب نکلتے ہیں تو ان کو بتا کے جاتے ہیں, چوری چھپے نہیں جاتا, یا یہ کہ بالکل, اور سچ بتا کے جاتے ہیں کہ میں کہاں جا. جی اس وقت تو پتھر ہوں گے, کتنا مشکل ہوگا اس زمین پہ چلنا. آج ہم ایئر کنڈیشن مساع میں چلتے ہیں پھر بھی تھک جاتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ, اللہ تعالیٰ نے ویسے تو عورتوں کو بہت بڑے بڑے آنرز دیے ہیں, لیکن حاجرہ علیہ السلام کو ایز سچ زمزم کی اونرشپ مل گئی. اٹ از سچ اے بگ تھنگ کہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا اس چیز کو, لیکن اف یو لک بیک آن اٹ تو وی تھنک شی واز دی ایکچوئل پوزیسر آف دیٹ فاؤنٹین. اور انہی کی وجہ سے سب کو پانی مل رہا ہے اور ان کو ثواب مل رہا ہے, کیونکہ کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے تو بالکل ایک کنواں کھودتا ہے. اچھا, اور اتنے ڈائر سرکمسٹانسز تھے, بٹ اسٹل شی واز ایبل ٹو ریٹین ہر سینسز to such an extent کہ she did not transfer that ownership to the Jurham tribe at that time. Yes. She needed their cooperation and they needed to live together. She could not survive alone. She needed a community to spread around that valley. اینڈ مطلب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو اتنی سینسز دے دیتے ہیں کہ آپ اتنا وائز ڈیسیژن لے سکیں ان ٹائمز میں. تو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ جو حضرت حاجرہ کی عقل مندی دکھائی کہ انہوں نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور پھر اپنے پیچھے وہ جو اپنے پاؤں کے نشان مٹانا, وہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنا نشان پیچھے سے مٹا دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی نہ پا سکے, آپ کا دشمن نہ پا سکے, یا جو آپ سے حسد کرتا ہے وہ نہ پا سکے. تو اس سے ہمیں ان کی عقل مندی کا پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی سمجھدار تھی. اور پھر جس طرح سے وہ جو قبیلہ ان کے پاس آیا
اور وہ اس میں کتنے معتبر لوگ تھے کہ وہ ان سے اجازت مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کیا ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کہ اس میں بھی اخلاق کا کتنا بڑا پہلو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اکیلی عورت ہے یا کچھ اس طرح سے ہے, تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے اسباب جو ہیں وہ پیدا کیے. ایک طرح اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کر رہے تھے نا ان کو, ان کا ایک روب تھا اور ان کا ایک مقام تھا. جی پوچھے. صحیح سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی پہلی وائف کو طلاق دینے کا کیوں کہا, جبکہ اسلام میں تو یہ درس دیا جاتا ہے کہ آخری ممکن حد تک نباہ کیا جائے اور اگر کوئی دوسرا اچھا نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. ان کو پتا ہوگا نا اللہ کی طرف سے کہ یہاں اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ ایک پیغمبر تھے, ان کا فیصلہ اور ان کا حکم عام لوگوں کا سا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو اپنی نسل کی بھی فکر تھی کہ یہ ایک پیغمبر ہوگا اور پھر اسے آگے لوگوں کو لے کے چلنا ہے, تو ایسی بیوی کے ساتھ تو گزارا مشکل ہے, تو اسے کچھ کرنے نہیں دے گی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا ابراہیم التیمی عن ابیہ قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. حدثنا موسى بن اسماعیل, پیچھے ان کے حالات گزر چکے ہیں. تبوذکی ان کی نسبت ہے, ابو سلمہ ان کی کنیت ہے. حدیث 459 میں ان کے حالات ہم نے پڑھے تھے. اور صحابہ میں سے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں. ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ای مسجد, کون سی مسجد, وضع فی الارض, بنائی گئی زمین میں, اولو, سب سے پہلے, سب سے پہلی مسجد کون سی ہے زمین پر. قال المسجد الحرام, فرمایا مسجد حرام. قال قلت ثم ای, وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سی. قال المسجد الاقصى, مسجد اقصی. قلت کم کان بینہما, میں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے. قال 40 سنة, فرمایا 40 سال, یعنی 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلہ, پھر اس کے بعد جہاں کہیں بھی تمہیں نماز پا لے, یعنی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو. فإن الفضل فیہ, کیونکہ فضیلت اس میں ہے, یعنی اصل بات ہے نماز پڑھنا, نماز پڑھنے میں فضیلت ہے, جہاں بھی موقع ملے نماز پڑھ لو. اب آپ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ کو یا مسجد حرام کو حضرت ابراہیم نے بنایا, اور مسجد اقصیٰ کو کس نے تعمیر کیا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو تاریخی طور پر تو ان دونوں کے درمیان بہت سالوں کا فاصلہ ہے, بلکہ صدیوں کا بھی کہہ لیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی. شروع میں آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر 40 سال بعد, ابتدائی تعمیر جو ہے وہ ان کے بچوں میں سے کسی نے کر دی ہو, اور دوبارہ جس طرح کعبہ کی تعمیر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اسی طرح مسجد اقصیٰ کی پھر پراپر تعمیر ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں. مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں ہی بہت مبارک مسجدیں ہیں, ان میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اس مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں, دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں سے افضل ہے, سوائے مسجد حرام کے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, یہ 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی. نمبر 1, ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو. ففہمناہا لسلیمان, ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں نا, رب ہب لی حکمن. صحیح فیصلوں کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکمت ملے تو, تائید ہو اور سمجھ ہو تو انسان صحیح فیصلے کر سکتا. بعض اوقات انسان صرف جذبات میں آ کر, صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیصلے کر لیتا ہے, کوئی کام کرنے کے یا نہ کرنے کے, اور اس کے بعد
ساری زندگی ان فیصلوں پر پچھتاتا رہتا ہے. خاص طور پر وہ بچے جو جذبات میں آ کے محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، اور ماں باپ کو اس میں شریک ہی نہیں کرتے، بلکہ کسی کا مشورہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. لوگ لاکھ سمجھائیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، عقل کام ہی نہیں کرتی. لیکن بعد میں پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے اور حقائق سامنے آنے لگتے ہیں تو ہر چیز بری لگتی اور پھر اپنے فیصلے پر لوگ پچھتاتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے صحیح فیصلوں کی توفیق مانگنی چاہیے. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کیونکہ صالحین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے فیصلے کرنے پر مدد دیتے ہیں. دوسری چیز جو انہوں نے مانگی، ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایع نہ ہو. وہب لی حکما وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اور جو شخص بھی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی قیامت تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے دعا کر دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں نماز پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے جائے، تاریخی مقام سمجھ کر، فوٹوگرافی کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں مل چکی اور مجھے تیسری کے ملنے کی بھی امید ہے. یعنی 2 دعائیں تو قبول ہو گئی تھیں ان کی. کون کون سی؟ اچھے فیصلے، صحیح فیصلے اور بے مثال بادشاہت. اور تیسری جو مانگی مجھے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہوگی. مسجد اقصیٰ کے پاس رہنے کی بھی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوڑے کی مقدار، کوڑا کتنا ہوتا ہے جیسے 1 گز، یا آدمی کی کمان کے مقدار کی برابر جگہ، کوڑے یا کمان جتنی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی، یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی. یعنی جہاں سے وہ مسجد نظر آتی رہے انہیں اس علاقے میں، کیونکہ وہ جگہ کیا ہے؟ بابرکت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی گئی تھی. کس لیے؟ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. مسجد اقصی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی تھی؟ کون کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ صرف 2 رکعت پڑھی تھی. تحیۃ المسجد کہہ دیجئے، ویسے کہہ دیجئے، 2 نفل پڑھے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا تھا، سفید رنگ کا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا. اپنا سم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی، یعنی ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا وہاں رکھتا تھا جہاں آخری جگہ وہ دیکھ سکتا تھا. فرمایا میں اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا. فرمایا میں نے اس کو اسی حلقے یا کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے. فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر وہاں سے نکلا تو جبریل میرے پاس آئے، ایک برتن، ایک پیالہ شراب اور ایک پیالہ دودھ لے کر آئے. میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. خاص طور پر مسجد حرام اور مسجد اقصی کے لیے سفر کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف جانے کے لیے کجاوے نہ باندھے جائے، یعنی خاص طور پر سفر نہ کیا جائے. ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسرے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. مسجد اقصی کو بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرح دجال سے محفوظ کر دیا گیا ہے، وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. مسند احمد کی روایت ہے دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا، اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی. سوچئے، ہر جگہ اس کی حکومت ہو جائے گی. البتہ وہ 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا. 3 تو یہی اور چوتھی مسجد طور کا ذکر آتا ہے. مسجد طور پہاڑ کے اوپر ہوگی یا قریب ہوگی کہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمہ، یہ قانبی ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ 499 میں ان کے حالات. انس بن مالک حدیث روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد، آپ کو احد پہاڑ دکھائی دیا جو مدینہ میں ہے. فقال، آپ نے فرمایا ھذا جبل يحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جگہیں بھی انسانوں سے محبت کرتی ہیں، جس طرح آپ کچھ جگہوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کو کن کن جگہوں سے محبت ہے؟ جہاں پر بھی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے دین کو پڑھتا پڑھاتا ہے، قدرتی طور پر ان جگہوں سے محبت ہو جاتی ہے. تو پھر جس زمین پر آپ سجدے کرتے ہیں، تو جب وہ آپ وہاں نہیں ہوتے تو امید ہے کہ وہ آپ کو یاد کرے گی، ورنہ قیامت کے دن تو گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ اچھی بری سب خبریں دے گی. جو اچھے کام اس زمین پر کیے اس کی بھی خبریں دے گی، اور برے کام جو کیے اس کی بھی خبریں دے گی. وہ جو کھجور کے درخت کا تنا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا تھا. جانور بھی آپ سے محبت کرتے تھے. دیکھیے، جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر. پھر وہ حملۃ العرش میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر وہ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی. تو زمین پر جب اتاری جاتی تو صرف انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ وہ محبت ڈال دیتے ہیں. جی ہاں، احد پہاڑ کے متعلق بہت سی احادیث ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں آپ کو وہاں سے پھر محبت ملتی بھی ہے. آپ انسانوں سے محبت کریں تو انسان آپ سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بے لوث ہو کر آپ محبت کریں، کیونکہ جب آپ کسی لالچ کی بنا پر محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اب ضروری نہیں کہ دوسرا شخص بھی آپ سے محبت کرے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، یا انسانوں کے پیچھے، یا جگہوں کے پیچھے، پلاٹوں کے پیچھے یا گھروں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی دوڑ لگی رہتی ہے، لیکن وہ چیزیں ان کے ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ وہ سراسر دنیا کی محبت میں ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کرتا ہے، کسی بھی چیز سے، نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ دوسری چیزوں سے بھی، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. تو محبت تو ہے انسان کے اندر، اور اس نے محبت کرنی ہی ہے. اب چوائس ہے آپ کی کہ اللہ کی خاطر کریں یا اس کے بغیر ہی اپنی محبت لنڈھاتے پھریں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بس دوڑی لگی رہی. تو جس چیز سے بھی آپ کی محبت، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی، اپنے گھر بار سے بھی، جس بھی چیز کی، کہ بہت سی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی، تو بس ان ساری محبتوں کو اللہ کی خاطر کر لیں کہ ان ساری چیزوں سے مجھے فائدہ حاصل کرنا ہے اللہ کی راہ میں دوڑنے کے لیے، یا ان ساری چیزوں کو اس راہ میں استعمال کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مزید ملے. تو ان سب چیزوں سے آپ کی اللہ کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم جب مدینہ جاتے ہیں اور جبل احد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہوتا رہتا ہے، دیکھ دیکھ کے دل نہیں بھرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں محبوب تھیں وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے. جن سے آپ محبت کرتے تھے ان سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ سچی محبت کا یہی تقاضا ہے. اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، مسجد نبوی سے، مدینہ سے، مکہ سے، مسجدوں سے، ان سب چیزوں سے محبت کیوں ہے؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے. اور یہ چیزیں ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی، اس لیے. ورنہ
اس کے بغیر جو محبت کی جاتی ہے وہ ایک طرح سے پرستش ہو جاتی ہے. وہ محبت نہیں کیا، پرستش، اور وہ پرستش انسان کو پھر شرک کی طرف لے جاتی. جو محبت اللہ کی نافرمانی میں ہو، خاص طور پر جیسے قوم نوح نے کیا تھا، انہوں نے تصویریں بنا لی اس محبت کی وجہ سے ان بزرگوں کی جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، اور اگلی جنریشن کو بھول گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنی تھی، اور انہوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس طرح شرک پھیل گیا دنیا میں. تو اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں. اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور بے شک میں حرام کرتا ہوں جو اس کے دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے، یعنی مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے اندر اس کی جو زمین ہے اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں. اگر آپ مدینہ جائیں نا تو جگہ جگہ آپ کو نشان ملیں گے جہاں حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں. وَرَوَاهُ عبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن زید نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی اللہ نے اور مخلوق پیدا کی ہے ان کے اندر بھی ایک درجے کا شعور رکھا ہے، ایک سینس رکھی ہے، اسی لیے وہ تسبیح بھی کرتی ہیں. کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر کم ہے، لیکن ہے، اور وہ محسوس بھی کرتی. واقعی جو جاندار ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں. جس طرح میری مچھلیاں تو جب میں ان کے ٹینک کے پاس جاتی ہوں تو اچھل اچھل کے اوپر آتی کھولتی ہیں، اور جب سے مجھے پتا لگا کہ یہ بھی دعا کرتی ہے تو مجھے بھی ان سے محبت ہوگی اور وہ مجھے بہت پیاری ہوگی اسی وجہ سے. الحمدللہ. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ ان ابن ابی بکر اخبر عبد اللہ بن عمر عن عائشہ رضی اللہ عنہم زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الم ترى ان قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراہیم فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراہیم فقال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن أبي بكر. حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کی ہے. عبداللہ بن یوسف الکلاعی ہیں، ان کا بھی ذکر پیچھے حدیث نمبر 454 میں گزر چکا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، کہ عبداللہ بن ابی بکر نے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ سے سن کر یہ خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں تیری قوم قریش نے جب کعبہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا ہے. الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتی، ان قومکی، کہ تمہاری قوم نے، لما بنوا الکعبۃ، جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، اقتصروا، تو کمی کر دی، عن قواعد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا. کیوں کیا تھا ایسے، کچھ یاد ہے؟ ریسورسز کم ہو گئے تھے کیونکہ صرف حلال مال جائز چیزیں لگانا چاہ رہے تھے اس میں. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تردها علی قواعد ابراہیم، کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو دوبارہ نہیں واپس بنا دیتے، پھیر دیتے، لوٹا دیتے؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لولا حدثان قومک بالکفر، اگر نہ ہوتا تازہ تازہ ہونا تیری قوم کا کفر سے، یعنی کفر کا زمانہ قریب ہی ہے. یوں سمجھے کہ ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کے اندر اتنا ایمان نہیں کہ اس چیز کو دیکھ کے برداشت کر سکے. بڑی ہی خوبصورت بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ گھر بنایا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھیڑا نہیں. کیوں؟ کیونکہ فتنے کا اندیشہ تھا.
کفار قریش کو اور دیگر لوگوں کو جو اسلام دشمن تھے پہلے ہی بہت ساری شکایتیں تھی کہ آپ نے آ کے سارا کلچر تبدیل کر دیا ہے، لوگوں کی تھنکنگ تبدیل کر دی ہے، ان کے رشتوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں. نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ کو، یہود کو، نصارہ کو، سب کو کچھ نہ کچھ مسئلے تھے. اب ایسے موقع پر زیادہ اہم کام کیا تھا کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، پہلے ان کی ذہنی تیاری کی جائے، ان کو دین کے بارے میں بتایا جائے، ان کو دین میں پختہ ہونے کی مدد دی جائے، نہ کہ اس وقت کعبہ کو گرا کے ایک نئی عمارت بنانے پر اپنا وقت اور سرمایہ لگا دیا جائے. یہ پرائرٹائز کرنا نا کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، زیادہ اہم کیا ہے. اب یہ جو بات ہے نا، لولا حدثان قومک بالکفر، حدثان حدث کہتے ہیں نا جدید ہونے کو، حدیث جدید کے معنوں میں بات ہے، یعنی تمہاری قوم ابھی تو اسلام میں پیدا ہی ہوئی ہے، ابھی وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے، ابھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ 8 دن ابھی دین میں آتے ہیں اور لوگ ہم سے بڑی بڑی توقعات رکھ لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، ہم کہیں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ابھی تو ہم خود بھی سنبھل رہے ہیں، اپنی عادتوں کو پختہ کر رہے ہیں، ابھی تو ہمیں بھی مضبوط درخت بننے میں وقت لگے گا. تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ان ریئلسٹک ہیں، غیر حقیقی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے کہ نہ صرف اپنے بارے میں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی صبر سے کام لیجئے، حکمت سے کام لیجئے. کس کو کیا بتانا ہے اور پہلے کیا بتانا ہے اس کی طرف توجہ کیجئے، نہ کہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہو. کسی کا میں نے واقعہ سنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ جاپنیز مسلمان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے اسلام اپنا ظاہر کیا تو ان کی ملاقات کسی فقہی مذہب کے کچھ لوگوں سے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ حنفی بنے، دوسروں نے کہا آپ شافعی بنے، تیسروں نے کہا آپ حنبلی بنے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے. تو سخت پریشان ہوئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیا بنے اور کیا نہ بنے. بہرحال بجائے اس کے کہ وہ فیڈ اپ ہوتے اور اپنی جستجو چھوڑ دیتے، انہوں نے ایک خط لکھا حرم کے امام کو یا حرم کے لوگوں کو اور کہا کہ آپ ہماری صحیح معنوں میں رہنمائی کریں کہ ہم کس کو فالو کریں اور کس کو نہ کریں، کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو بہرحال انہوں نے ان کی پھر رہنمائی کی کہ کرنا کیا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہی ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو بڑے بڑے حکم سنانے لگتا ہے. مثلا سب سے پہلا حکم کیا سناتے ہیں، اب تمہارا شوہر بیوی کا رشتہ ختم، تم اس پر حرام، تم گھر نہیں جانا. یعنی اتنا موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ جا کے اسلام کی تبلیغ تو کرے. یا اسی طرح کچھ اور ایسے ایشو شروع کر دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بتانے لگتے ہیں کہ لوگ اسلام کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، یا جو لوگ نئے نئے دین میں آتے ہیں وہ بھاگ نکلتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیں، ان کو وقت دیں، انہیں سوچنے دیں، انہیں بار بار غلطی کرنے دیں. ہم نے بھی بہت غلطیاں کی اور اب تک کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا کریں، استقامت کی دعا کریں. اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ صبر اور حوصلے سے کام لیں. یہ نہ سوچے اتنی دفعہ بتا دیا اب اور کیا بتانا ہے، بس ٹھیک ہے نہیں کرتے تو نہ کریں. فقال عبداللہ ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لئن كانت عائشہ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو ما ارى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کونوں کو بوسہ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اصل جگہ پر شاید نہیں ہے. یعنی رکن شامی اور رکن عراقی کو بوسہ نہیں دیتے. یمانی کو تو چھوتے ہیں لیکن دوسری طرف حتیم والی سائڈ پر کعبہ کو چھوا نہیں جاتا. یعنی اس طرف سے تو چڑھائی جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو حتیم والی سائڈ پر چڑھائی کم ہے. تو انہوں نے کتنا زبردست حکم اس سے نکال لیا کہ اچھا یہ وجہ ہو سکتی ہے پھر کہ آپ ان دو رکنوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اصل تعمیر آگے تک تھی. اللذین یلیان الحجر، وہ دونوں جو ملے ہوئے ہیں حجر سے. الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، مگر یہ کہ بیت اللہ نہیں مکمل ہوا قواعد ابراہیم پر، یا نہیں تمام کیا گیا، یعنی اس کی تعمیر تمام نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر. وقال اسماعیل، اور اسماعیل کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر، کہ اس حدیث میں عبداللہ بن محمد بن ابی بکر نے کہا
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور بخاری یہیں بند نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. مختلف ذرائع سے آپ بخاری کے آگے لیسن بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے رہیے, جاری رکھیے, تاکہ درجات آپ کے بھی بڑھیں, نہ کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے صرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ